ہم اس ایگزامپل کو ٹینشن ممبر کو LRFD اور ASD طریقوں سے سالو کریں گے، جس میں ہمارے پاس PU 154 کپس ہے اور R minimum 0.600 انچیز ہے۔ ہم ڈیزائن ٹیبلز کا استعمال کرتے ہوئے جو فرض کرتے ہیں کہ AE 0.75 AG ہے، پہلے ہم L6x4x1/2 سیکشن کو چیک کرتے ہیں، جس کی گراس یلڈنگ سیکشن پر جو ویلیو ہے وہ 154 کپس ہے اور نیٹ رپچر سیکشن پر 155 کپس ہے، لیکن ہمیں اس کا اصل نیٹ ایریا چیک کرنا ہوگا۔ ہم AN 3.875 انچ اسکوائر نکالتے ہیں اور اگر 0U = 0.80 لیا جائے تو AE 3.10 انچ اسکوائر بنتا ہے۔ اب ہم رپچر اسٹرینتھ کا حساب لگاتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس 154 کپ سے کم ہے، اس لیے سیکشن نامناسب ہے۔ چونکہ AE اور AG کا تناسب 0.6526 آ رہا ہے، جو کہ 0.75 سے کم ہے، اس لیے ہمیں ایک بڑا سیکشن لینا ہوگا اور اب ہم L8x4x1/2 کو چیک کرتے ہیں، جس کی طاقت 188 کپس ییلڈنگ کے لیے ہے اور 189 کپس رپچر کے لیے ہے۔ ہم AN 4.925 انچ اسکوائر نکالتے ہیں اور 0.80 لینے پر اس کی افیکٹو ایریا کی ویلیو 3.94 انچ اسکوائر آتی ہے۔ اب رپچر اسٹرینتھ کا حساب لگاتے ہیں، جس کی ویلیو 171 کپس آئے گی، جو کہ 154 کپس سے زیادہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم ASD کی۔ ہم پہلے 5/8x3/2 L5 سیکشن چیک کرتے ہیں، جس کی ویلیو گراس سیکشن میں 106 کپس ہے اور نیٹ سیکشن میں 107 ہے۔ ہم AN نکالتے ہیں 3.836 انچ اسکوائر اور 0.80U ہے، جس سے ہمارے پاس افیکٹو ایریا کی ویلیو 3.069 انچ اسکوائر آئے گی۔ اب رپچر اسٹرینتھ نکالتے ہیں، جس کی ویلیو 89 کپس آئے گی، جو کہ 105 کپس سے کم ہے، اس لیے سیکشن مناسب نہیں ہے۔ اب ہم L6x4x5/8 کو چیک کرتے ہیں، جس کی طاقت 126 کپس ییلڈنگ میں ہے اور 128 کپس رپچر میں ہے، جس سے ہم نیٹ ایریا 4.766 انچ اسکوائر نکالتے ہیں اور U کی ویلیو 0.80 لینے پر افیکٹو ایریا 3.81 انچ اسکوائر نکلے گا۔ اب رپچر اسٹرینتھ نکالتے ہیں، جس کی ویلیو ہمارے پاس 111 کپس آئے گی، جو کہ 105 کپس سے زیادہ ہے۔ آخر میں LRFD کے لیے ہم 8 انچ اور ASD کے لیے 6 انچ کا انتخاب کریں گے۔